بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ میں سے کس کس کو جو ہے وہ بارش بہت زیادہ پسند ہے، بارش میں بھیگنا پسند ہے، بارش میں کھیلنا پسند ہے، اور بارش میں لانگ ڈرائیو پہ جانا پسند ہے، اور خاص طور پر کوئٹہ ہوٹل کا ناشتہ، اس کے پراٹھے، لچھے دار پراٹھے، اس کے چنے، اس کی چائے، اس کی آملیٹ جو بہت پسند ہے، اور وہاں بارش میں بیٹھ کے کوئٹہ ہوٹل کا ناشتہ کرنا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ بارش میں جو ہے وہ اکثر لوگ جو ہے وہ ان کو بارش پسند ہی نہیں ہوتی، وہ بس دور سے انجوائے کر، دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے مگر نا بارش میں بھیگتے نہیں ہیں، اس کو زیادہ انجوائے نہیں کرتے۔ لیکن مجھے تو اتنا زیادہ پسند ہے بارش میں بھیگنا بھی، کھیلنا بھی، اور ساتھ میں اس میں باہر نکل کے لانگ ڈرائیو پہ اگر چلے جائیں تو اور ہی مزہ آ جائے۔ میں وہاں سے کب سے کہہ رہی تھی کہ اگر سردیاں ہیں، بارش تو آپ کو پتہ ہے ان سردیوں میں بارش تو ہم لوگ دعائیں مانگ مانگ کے تھکے کہ اللہ کرے بارش ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے اتنی زیادہ دھند بھی ہو رہی تھی، بچے بیمار بھی پڑ رہے تھے، بیماریاں الگ سے ہو رہی تھی۔ تو شکر الحمدللہ ایسا بارشیں سٹارٹ ہوئی، تو میرا پلان یہ تھا کہ بارش جس دن ہوگی اس دن ہم جائیں گے، باہر ناشتہ کریں گے۔ تو اب اشال کو اسکول ہم لوگ ڈراپ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ اشال جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اب دیکھیے بارش ہوگی ہے، سردی آ گئی، اب ہم دوبارہ جاتے ہیں مری، اور مجھے برف دیکھنی ہے۔ اس کی تو ابھی تک خواہش ہی نہیں پوری ختم ہی نہیں ہو رہی، اس کو بھول بھی نہیں رہی کہ مجھے برف دیکھنی ہے۔ بہرحال، اور اس کے بابا کو یہاں پہ تنگ بھی کر رہے تھے کہ آپ چلی جاؤ گی اسکول تو ہم لوگ کریں گے پارٹی، اور ہم جائیں گے پارٹی کرنے، ناشتہ کرنے۔ تو وہ آگے سے غصہ ہو رہی تھی کہ نہیں، میرے بغیر آپ نے پارٹی نہیں کرنی۔ بہرحال اشال کو اسکول ہم لوگوں نے ڈراپ کیا، تو اس کے بعد ہم لوگوں نے سیدھا جانا تھا گھر ہی۔ ابراہیم بھی اکثر ہوتا ہے کہ ابراہیم نہیں اٹھا پا ہوتا، وہ سویا رہتا ہے، تو ہم اس کو ڈراپ کر کے واپس آ جاتے ہیں اسکول سے اشال کو۔ تو مگر اس بار جو ہے وہ اشال کو میں ریڈی کر رہی تھی، تو ابراہیم کی بھی آنکھ کھل گئی ہو، تو ہمارے ساتھ ہی تھا، تو اس لیے اب کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ زیادہ دیر ہو جائے گی اگر ہم باہر ناشتہ وغیرہ کریں گے تو ابراہیم گھر رو رہا ہوگا، تنگ کر رہا ہوگا کہ ماما پاپا کہاں ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو باہر ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ تو ہسبینڈ کو یہ تھا کہ حلوہ پوری وغیرہ کا ناشتہ کریں گے، میں نے کہا نہیں، آپ کو کوئٹہ ہوٹل کا جو ہے وہ پراٹھے بھی بہت پسند ہے، چائے بھی بہت پسند ہے، تو وہیں چلتے ہیں اور ہم لوگ وہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں۔ تو صبح میرا تو یہ موڈ ہوتا ہے کہ مجھے نا بالکل سالن والی چیزیں بالکل نہیں پسند۔ صبح میں کہتی ہوں کہ پراٹھا کھائے، چائے کھائے، میٹھا میٹھا کوئی چیز کھائے، کیا صبح کا آغاز ہو آپ مرچ مسالوں سے کریں۔ تو یہ میرا ایک ریزن ہے۔ اپنے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہیں پسند کرتے سالن، لیکن موسٹلی لوگ جو ہے نا نہاری، پائے، چنے، ان کے تو بہت فیوریٹ ہوتے ہیں، اور وہ صبح بالکل یہی چیزیں آرڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہسبینڈ کو بھی بس انہوں نے کہا چنے منگا رہی، تو میں نے کہا میں نے تو بالکل چنے نہیں کرنا، آپ جو ہے وہ آملیٹ منگا دیں، میں اس سے کر لوں گی، انڈا پراٹھا کھاؤں گی اور چائے۔ تو پھر پراٹھے کیا، میں نے اپنے لیے آملیٹ منگایا، اور یہاں جو ہے ابراہیم ہے، ہم لوگ ابھی ناشتہ کر رہے ہیں، تو ہسبینڈ میں ابراہیم کو کہہ ہی جا رہی ہوں کہ ابراہیم آپ کچھ بھی کھا لو، اس کے لیے کپ کیک لیا ہوا تھا تو وہ کھا رہا تھا، تو میں نے کہا مجھے لگا کہ اس کو ناشتہ بھی میں کرا دوں، ساتھ ساتھ تھوڑے بائٹس لیتا رہے، مگر یہ اس کا موڈ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر آگے سے ہسبینڈ بولے تم چھوڑ دو اس کو، پہلے تم خود کا ناشتہ کر لو۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر میں ان کو کھانے بیٹھ جاؤں گی نا تو میں نہ خود کھا پاؤں گی، اور پھر یہ اگر لوگ دیر سے کھائیں گے یا کھانے میں نخرے کریں گے تو ان کی پٹائی بھی شروع ہو جانی ہے، اور پھر مما جو ہے وہ غصہ کریں گے، تو پھر ایسے اس کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اچھا بہرحال میں نے اس کو تو چھوڑ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ کھا رہا ہے، میں اپنا ناشتہ جو ہے وہ فنش کروں گی۔ اتنے ہیوی مطلب مزیدار بھی ہوتے ہیں پراٹھے، مگر ہیوی بھی ہوتا ہے نا کہ آپ آدھا پراٹھا سے اوپر بھی کھا لیا نا تو پھر آپ کا دل ہو جاتا ہے کہ نہیں بس میں نے اب کھا لیا۔ اور یہاں پہ ہسبینڈ مجھے انسسٹ کرتے کھا لو کیوں نہیں کھا رہے تم۔ ابراہیم اپنا مزے سے کپ کیک کرنا جو ہے وہ فنش کرنے میں لگا ہوا تھا، تو بارش باہر ہو رہی تھی موسلا دار۔ یہاں دیکھیں جی اس کا موڈ ہو گیا خراب، مجھے منع کر رہے تھے کہ اس کو مت کھلاؤ، ایوی اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، نہیں کھا رہا، تم بھی نہیں کھا پاؤ گی۔ اور یہاں ابراہیم مسلسل پیچھے جمپنگ کر رہا تھا، ہسبینڈ نے صرف اتنا کہا کہ ابراہیم جمپنگ نہ کرو، چائے گر جائے گی یا سالن گر جائے گا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا، یہ سیٹ سے نیچے اتر کے بیٹھ گیا، میں نہیں کہوں گا، میں نہیں بولا، میں نہیں جاؤں گا۔ اور اس کو جو ہے وہ منانا اتنا مشکل ہے نا، بہت پیار سے بھی مناؤ نا، مگر جب تک اس کا موڈ نہیں ہوگا ماننے کا، یہ اس ٹائم تک اس نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم ساتھ منا بھی رہے تھے۔ شکر ہے الحمدللہ کہ بارش تو ہو رہی تھی لیکن سردی بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ بارش بھی اس لیے انجوائے کر رہے تھے ہم، اور جو ہے وہ ناشتے کو بھی انجوائے کر رہے تھے۔ اور تھوڑی دیر بعد یہاں پہ نا صرف ہماری گاڑی نہیں تھی، اتنی زیادہ یہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور لوگ اندر گاڑی میں بیٹھ کے ناشتہ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا شکر ہے موقع مل ہی گیا بارش میں چائے پینے کا اور کھانا ناشتہ وغیرہ کرنے کا۔ ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے کہ اگر لے کے جانا ہے تو چلو یہیں سے ناشتہ بھی کر کے گھر میں کھا لیتے ہیں، میں نے کہا نہیں ہم باہر ہی انجوائے کریں گے بارش بھی۔ تو یہاں پہ اور لوگ بھی جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے اندر ناشتہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہاں پر پولیس کی گاڑی آئی اور انہوں نے بھی ناشتہ وغیرہ آرڈر کیا، تو ابراہیم کو دیکھ کے پولیس آ گئی، مما پولیس آ گئی۔ تو وہ میں اس کو ہوتا ہے کہ میں پولیس ہوں اور چور کوئی اور بنے گا، کبھی بابا کو چور بنا دیتے، کبھی آپ ہی کو چور بنا دیتے۔ یہ پولیس کی گاڑی آ گئی اور اڈیالہ روڈ پہ مجھے لگا کہ یہ آئے ہیں عمران خان کے لیے ناشتہ لینے، وہ آگے سے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ عمران خان کے لیے ناشتہ لینے آئے ہیں، اور کوئٹہ کا ناشتہ اس کو کروائیں گے۔
بہرحال یہ لوگ یہاں پہ خود ناشتہ کرنے آئے ہوئے تھے، اور کیا کہتے ہیں تھوڑی دیر یہ کھڑی تھی، اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ رش لگنے لگی۔ اچھا جی، یہاں میں آپ کو ایک تھوڑی سی ایک بات آپ سے شاید شیئر کرنا چاہوں گی۔ اکثر موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ یار بڑا اچھا جا لائف گزر رہی ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، کھا رہی ہے پی رہی ہے اٹھ رہے بیٹھے، مگر نا ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی لائف میں سے جو ہے نا اسٹریس سے نکل کے، پریشانیوں سے نکل کے جو ہے وہ کچھ اچھا بھی کر لیں، تھوڑا لائف کو تھوڑا جی بھی لیں۔ اور شکر میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کو اس بندے کو شکر کرنا چاہیے جس کی لائف میں نا آئے ہائے کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اب یہ آئے ہائے کیا لوگ کیا ہوتے ہیں، جو مطلب ہمارے ارد گرد جو چار لوگ ہوتے ہیں جو جن سے بچنے کے لیے، جن کی باتوں کو اس کے ڈر سے ہماری ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، چار لوگ سنیں گے تو کیا کہیں گے، اور وہ جو چار لوگ ہیں نا یہ آئے ہائے والے لوگ ہی ہیں۔ آئے ہائے اس نے تو یہ کر دیا، آئے ہائے یہ تو ایسا کرتی ہے، آئے ہائے یہ تو ویسا کرتی ہے، او ہو یہ کیا کر دیا اس نے۔ مطلب میں کبھی کہتی ہوں کہ میرا ایک زندگی کا میرا بھی کیا آپ سب میں سب کا یہ ہوگا کہ جیو اور جینے دو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو آپ سارٹ آؤٹ کر لینا اس کو، بجائے تنگ کرنے کے، اس کو چیزیں کرنے کے کیوں۔ مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نا ہم لوگوں کی کسی کی بھی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، خوش ہے، ایک ہوتی ہے پریشانیاں اللہ کی طرف سے دی ہوئی، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی رزق میں تنگی ہو گئی ہے یا کوئی بیماری ازاری ہو گئی ہے تو چلو وہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ دعائیں مانگیں، اپنا پڑھائیں، لیکن ایک ہوتے ہیں لوگ پریشان کرتے ہیں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ۔ اور مگر مجھے تو اب میں آپ کو ایک زندگی میں ایک لائف سناؤں کہ کبھی بھی نہ لوگوں کی باتوں سے آ کر ان کے ڈر سے نہ آپ اپنی جو ہے وہ اپنی خوشیاں نہیں ماریں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا کام ہے وہ مل کے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سٹوری میں نے سنی تھی کہ گدھے میں لے کے جا رہا تھا باپ اور بیٹے، تو سب لوگ کہنے لگے کتنے بیوقوف ہیں، گدھا خود چل رہا ہے اور یہ دونوں میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے، سواری کر لیں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا، تو آگے چلے تو لوگوں نے کہا کہ کتنا جو ہے وہ بے حس جو ہے وہ بیٹا ہے، باپ چل رہا ہے اور پیدل یہ خود بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے ہر کو ممکن کوشش کی، پھر وہ خود بیٹھ گیا، تب بھی لوگوں نے، مطلب لوگوں کی باتیں آپ ختم نہیں ہوتی۔ میں کہتی بھی ہوں ایسے لوگوں کو کہ اگر آپ نے برائیاں کرنی ہیں کسی کی یا کوئی خامیاں گنوانی ہیں تو آپ گنوائیں، 100 باتیں کریں، 1000 باتیں کریں، پیٹھ پیچھے تو بادشاہ کی بھی برائی بہت ہوتی ہے، مگر آپ اپنے تک رکھیں، کسی کو اور مطلب ٹیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کو میں کبھی کبھی تو ہم لوگ ان سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اپنی لائف خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی زندگی کا کنٹرول آپ کے اپنے ہینڈ میں ہونا چاہیے نا، کوئی جو مرضی کہتے ہیں آپ کو نہیں فرق پڑنا چاہیے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اگنور کرنا ہے، سب سے زیادہ اگنور جو ہے نا آپ نے ایسے لوگوں کو کرنا ہے، تبھی آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو اچھی زندگی دے سکیں گے۔ جیسے پتہ اگر آپ یہی باتیں سوار کر کے اتنا ٹینشن میں ہوں گے تو نہ آپ اپنے بچے کو جب صحیح پڑھا سکتے ہیں، نہ ان کو ان سے صحیح بات کر سکتے ہیں، نہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کے ایون اپنی جو فیملی میں جو آپ کے ہسبینڈ وغیرہ ہیں، اپنے گھر کو بھی اتنا زیادہ توجہ نہیں دے سکتے۔ آپ کے لیے بہت خاص طور پہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں نا تو آپ کا سارا ٹائم جو ہے نا اپنے بچوں کی تربیت میں، اس کے پڑھانے لکھانے میں، ان کی تربیت میں گزارنا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا میں نے اب یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی پریورٹی آپ کے جو ہسبینڈ ہونے چاہیے اور آپ کے بچے ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اگنور کرنا سیکھیں۔ ایسا تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا کہا ہوا ہے کہ وہ تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جاہل جب اہل علم جو ہے وہ جاہل کے پاس سے گزرتا ہے تو سلام کر کے گزار جاتے ہیں۔ اور ایک دفعہ میں نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ خاردار کانٹوں کی طرح ہے، بچ بچ کے آپ کو چلنا ہوگا کہ آپ کے کپڑے جو ہے نا وہ خاردار کانٹوں پہ نہ لگیں۔ تو آپ جتنا ہو سکے بچ کے چلیں، خاموش رہیں، پیچھے ہٹے رہیں بس، اور جو کرتا ہے کرنے دیں، کسی کی ٹوں میں نہ لگے رہیں۔ اگر آپ اگنور نہیں کریں گے نا، اگنور کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ ہے کہ اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ سے بھی مضبوط بنائیں، درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے اپنا تعلق، دعا جو ہے وہ بہت زیادہ مانگا کریں۔ میں کہتی ہوں آپ دعا سے نا اللہ پاک سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور آپ کی جو ہے نا وہ بڑی لائف زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرتی ہے۔ کوئی مشکل پریشانی بھی ہونے تو آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے اللہ سے بات کی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہو جائے گا۔ تو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر زندگی جو ہے نا وہ پھولوں کا بستر نہیں ہوتی، کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈیل کر کے کیسے چلنا ہے یہ آپ پہ منحصر ہے۔ تو اگر آپ کو میں اپنے فالوورس کو بھی کہوں گی کہ مجھے اگر آپ انباکس کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو پہ بھی کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا ہے، لائک کیا، اور اپنی زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں۔ خوشی کے پل جو ہے وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔